ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام و امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین حضرات، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک بیٹے نے اپنے باپ سے ایک سوال پوچھا جو کہ صحیح بخاری کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر، دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کائنات کے اندر افضل ہستی کون سی ہے؟ معروف حدیث ہے۔ تو باپ نے جواب دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے آگے بھی حدیث ہے، وہ آپ سن چکے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین کی قدرت کا، اللہ رب العالمین کی قدرت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس شخصیت کے گھر کے اندر اور ان کے بیٹے کے ذہن کے اندر سوال پیدا فرمایا، اور پھر سوال زبان پہ آیا، زبان سے پھر باپ کے کانوں کے اندر سے گونجا، سوال پوچھا گیا اور کس شخصیت کے متعلق پوچھا گیا۔ اب اندازہ لگائیں اس گھرانے کو کس قدر محبت ہے، تو انہوں نے نام لے دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج کے خطبے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا منفرد انداز میں، جیسے آپ کی شخصیت، آپ کی ذات اور آپ کی ہستی جس طرح باقی صحابہ کرام سے چند چیزوں میں منفرد ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ کا انفراد، آپ کی شخصیت باقیوں سے، باقی امت کے لوگوں سے الگ ہے، چند ایک صفات اور خوبیاں، وہ کون سی ہیں؟ اسی کی طرف آپ کی باتیں گوش و گزار آپ کے حوالے کریں گے۔ چند ایک باتیں جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہیں، مثلا تمہیدی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 2 سفر ایسے کیے جو بڑے تاریخ دان ہیں، بڑی ہی تاریخ کے مبنی ہے۔ 2 سفر ہیں، اور دونوں سفر کے لیے آپ کا ہم سفر اللہ رب العالمین نے ہی انتخاب کیا ہے کہ آپ اکیلا سفر نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ ایک ہم سفر بھی ہوگا۔ 2 سفر بڑے ہی تاریخ رکھتے ہیں، تاریخ رقم کر دی ہے 2 سفروں کے متعلق۔ وہ کون سے 2 سفر ہیں؟ ایک سفر تو وہ ہے جس کو آپ کے زمین سے لے کے آسمانوں کی سیر کروائے گی، جسے ہم معراج کا واقعہ کہتے ہیں۔ اب یہ بڑا تاریخ والا سفر ہے، یہاں سے زمین سے آسمان کی طرف اور آسمان سے آگے جنت اور جہنم کی سیر کروانا۔ یہاں آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ وہ فرشتوں کا جو سردار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہی آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ہم سفر ہیں۔ تو آپ نے ہم سفر اپنا خود انتخاب کیا؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے انتخاب کر کے بھیجا، کہا فرشتوں کا جو سردار ہے وہ آپ کا ہم سفر ہے، آپ کے ساتھ چلے گا۔ دوسرا جو بڑا ہی ایک سفر ہے، تاریخ والا سفر ہے، وہ ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا۔ اس میں بھی آپ کا ایک ہم سفر ہے جن کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ آپ نے اپنا ہم سفر خود انتخاب کیا؟ نہیں، انتظار میں ہے، اجازت لینے آئے تھے،
اجازت لینے سارے لوگ سفر کر رہی ہیں، انفرادی سفر کر رہی ہیں، اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دیں میں بھی سفر کروں؟ آپ نے فرمایا کہ لا تجعل، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نہیں کریں، آپ جلدی نہیں کریں، انتظار کریں، اللہ رب العالمین آسمان سے ہمارے لیے یہ حکم جاری کریں گے، ہم ساتھ ہی سفر کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے حکم بھیجا اور دونوں نے ساتھ ہی سفر کیا۔ بڑے ہی تاریخ والے سفر ہیں، ان دونوں سفروں کے اندر یہاں انسانوں کا امت محمدیہ کا سردار جو سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے ابو بکر صدیق ہیں، وہ آپ کا ہم سفر ہیں۔ وہاں اس سفر کے اندر فرشتوں کا جو سردار ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آپ کا ہم سفر ہے۔ یہ منفرد ہے۔ پہلی بات، آپ کی صفت منفرد ہے اور آپ کو صدیق کا لقب ملا ہے۔ پوری انسانیت، پوری امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق کا لقب کسی کو نہیں ملا۔ اب صدیق کا لقب کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر، مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ جب آپ معراج سے واپس آ رہے تھے، آپ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، کہا زمین پہ جاؤں گا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے، سوال کریں گے اور میں اپنا سارا واقعہ لوگوں کو بتاؤں گا، لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، تو میرے یہ کون سفر مانے گا؟ تو وہاں سب سے پہلے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کا نام لیا؟ کہا کوئی مانے یا نہ مانے، صدیق ضرور مانے گا، ابو بکر ضرور مانے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے صدیق جس نے کہا وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کے متعلق یہ حکم ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے کام کرتے ہی نہیں ہے جب تک اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو یہ فرشتے کس کی مرضی سے بول رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے بول رہی ہیں۔ کہا صدیق اقرار کرے گا، باقی سارے انکار کرتے رہیں، ابوبکر صدیق آپ کی تصدیق کریں گے۔ ایسے ہی ہوا، معراج سے واپس ہے، تصدیق کی اور مان گئے۔ سب سے پہلے کہا عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہی ہیں تو سچی بات ہے۔ یہ منفرد انداز ہے۔ آگے دیکھیں، اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں، بڑی لمبی اور طویل باتیں ہیں لیکن قابل غور بھی ہے۔ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابی رسول کسی کی ایک نسل کے اندر صرف ایک ہی صحابی ملتا ہے، کسی کے خاندان سے، کسی کے نسل سے 2 صحابی ملتے ہیں، 2 نسلوں کے صحابی ملتے ہیں۔ کسی کا مطالعہ کرتے ہیں تو 3 نسل تک صحابیات چلتی آ رہی ہے۔ ابوبکر صدیق وحید گھرانہ ہے، وحید صحابی ہے، وحید گھرانہ ہے جن کی نسل سے 4 صحابی کی پشت چلتی رہی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی اور پر پوتا بھی صحابی ہے۔ یہ وحید نسل ہے اور یہ وحید گھرانہ ہے جس کی 4 پشتوں تک صحابیات چلتی رہی۔ یہ منفرد انداز ہے، باقی صحابہ سے الگ ہی ان کی صفت ہے اور الگ ہی ان کا طریقہ ہے اور الگ ہی ان کے اوصاف ہیں۔ آخری بات، یہ تو تمہیدی باتیں تھی، آخری بات ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ حدیث بھی اتنا چھوٹی نہیں ہے کہ 2 منٹ میں ختم ہو جائے، بات مکمل ہو، شاید کے ٹائم سے آگے چلی جائے، لیکن کوشش کریں کہ وقت کے اندر ختم کریں۔ ایک حدیث ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات، آپ کی طبقات اور آپ جیسی خوبی، آپ کے اندر جو خوبی ہے وہی سیم خوبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبی اور وہی خوبی، وہی اوصاف ابوبکر صدیق کے اندر بھی موجود ہے۔ اوصاف اور خوبی اور کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے اور وہی صفات، وہی خوبی، وہی وصف، وہی صفت ابوبکر صدیق کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اندازہ لگائیں آپ کا موافق ہونا، آپ کی مطابقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے مل رہی ہے۔ ایک ہی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، لمبی حدیث ہے اور معروف حدیث بھی ہے۔ حدیث کا شاید کہ پہلا حصہ آپ نے پہلے سن بھی رکھا ہوگا۔ آپ غار حرا کے اندر موجود ہیں، غار حرا کے اندر موجود ہے،
فرشتہ آتا ہے وہی لے کے آ کر کہتا ہے اقرا، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے اپنے جسم سے لگایا، دبوچا، دبوچنے کے بعد پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پہلے سے دوسری مرتبہ اور زیادہ دبوچا سینے سے لگا کے، پھر فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ دبوچا، اتنا زیادہ دبوچا، اس کے بعد پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں۔ فرشتے نے کیا کہا؟ جو وہی لے کے آئے تھے وہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ علق کی پہلی ابتدائی 5 آیاتیں، یہ پہلی وہی آ رہی ہے۔ وہی دے کے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتہ واپس چلا گیا۔ آپ غار حرا سے باہر نکلے، آپ گھر چلے گئے۔ گھر جاتے ہی سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے ایک ہی جملہ ہے، زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑے، چادر اوڑے، مجھے بخار ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ میرا جسم ٹوٹنے والا ہے، میرا جسم ابھی ختم ہونے والا ہے، بخار کی شدت ہے۔ کسے کہہ رہی ہیں؟ اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہی ہیں کہ میرے جسم پہ چادر اوڑھیے، مجھے بخار کی شدت ہے، مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے، میرا جسم ٹوٹنے والا ہے۔ چادر اوڑھ دی گئی، آپ پہ چادر ڈال دی گئی، آپ کو چادر پہنا دی گئی۔ آپ نے چادر پہننے کے بعد پھر آپ نے سارا واقعہ جو غار حرا میں رونما ہوا تھا آپ کے ساتھ، سارا واقعہ اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا دیتے ہیں۔ سنانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میں بہت پریشان اور تکلیف میں ہوں۔ بیوی نے سننے کے بعد کیا کہا؟ بیوی نے سننے کے بعد کیا کہا؟ یہاں بیچ میں حدیث سے ہمیں کچھ سبق بھی ملیں گے، اس کا بھی آپ کو وہ سبق بھی سنائیں گے، وہ ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے، وہ نصیحت کی طرف بھی غور کرنا ہے۔ بیوی نے تسلی دینا شروع کر دی، حوصلہ دینا شروع کر دیا۔ کس بات کا حوصلہ دیا؟ یہاں پہ آپ رک کے ایک نکتہ بھی سنیں۔ جیسے بیوی نے تسلی دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کی صفات، آپ کے اوصاف گنانا شروع کر دیے، اپنی زبان پہ آپ کے سامنے آپ کو سنانا شروع کر دیے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر کسی انسان کو تسلی کی ضرورت ہو، کسی پریشانی میں، دقت میں، مشکل میں، تکلیف میں آ کے بندہ ہمارے پاس آتا ہے، اپنی پریشانی کو شیئر کرتا ہے، سناتا ہے، تو ہمارے ذمہ کام شریعت نے سپرد کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ اس شخص کو آپ نے تسلی دینی ہے۔ تسلی کیسے دینی ہے؟ اس کی خوبیاں اس کے سامنے رکھنی ہے، اس کی اچھائیاں اس کے سامنے رکھنی ہے، اور اس کا اعلیٰ کردار اس کے سامنے رکھنا ہے، نہ کہ آپ نے اس کے احسانات کو گنوا کے اور اس کی خامیاں کو گنوا کے، اس کے گناہ کو گنوا کے اس کے سامنے رکھ کے ہم نے اس کو تسلی دینی ہے۔ اس کو تسلی نہیں ملے گی، الٹا اس کو پریشانی ملے گی۔ ہم جب اس کے اوصاف اور خوبیاں اس کے سامنے رکھیں گے، اس انسان کو تسلی ملے گی، میرے اندر یہ خوبیاں بھی موجود ہیں۔ تسلی دے کے، حوصلہ دے کے، اوصاف اس کی خوبیاں بتا کے ہم نے اس کو تسلی دینی ہے، اچھائیاں بتا کے تسلی دینی ہے۔ ایسے جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ کیا فرماتی ہے؟ کلا واللہ لا یحزنک اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان نہ ہو، اب پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم ہے، لا یحزنک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی جان کے اوپر یہ وزن، اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے جس کو آپ نہ اٹھا سکیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہا کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے اندر کیا خوبی ہے، میرے اندر کیا خامی ہے؟ یہ خامیاں نہیں، میرے اندر خوبیاں جو ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اب خوبیاں بتا رہی ہے، کیا کہتی ہے؟ انک لتصل الرحم،
آپ کو اللہ تعالیٰ اکیلا اس لیے نہیں چھوڑیں گے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو ملانے والے ہیں، آپ تو ٹوٹو ہوں کو جوڑنے والے ہیں، دو دلوں کو آپ ملانے والے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبی اور صفت ہے، آپ کے اندر یہ اعلیٰ کردار ہے، آپ تو لوگوں کو ملا دیتے ہیں، لوگوں کو توڑتے نہیں ہیں، لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، یہ صفت آپ کے اندر موجود ہے۔ پتہ چلتا ہے جس انسان کے اندر یہ صفت ہو، لوگوں کو جوڑے، لوگوں کو ملائے، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت قائم کرے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ ایک خوبی پھر کیا فرماتی ہے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، دوسری بات وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، لوگوں کی پرورش کرنے والے ہیں۔ انسان کسی بچے کو اپنی پرورش میں رکھ لے، اس کا بوجھ اٹھا لے، کہا اس کی فیس، اس کے اخراجات میرے ذمہ ہے، سارا اس کے اخراجات میں اٹھاؤں گا، یہی کہہ رہی ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں اٹھانے والے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں اٹھانے والے ہیں۔ جو شخص لوگوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دو باتیں۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ جو کچھ کماتے ہیں آپ تو لوگوں کے لیے ہی کماتے ہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، آپ کے پاس جو چیز ہے وہ آپ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اس حدیث کی طرف آپ اس حدیث کی طرف غور کریں۔ وہ ایک صحابی رسول آپ کے پاس ہے، آ کر کہنے لگے رات بھی گزاروں گا اور آپ کے پاس کھانا بھی کھاؤں گا، آپ کا مہمان ہوں۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے پتہ کروایا، کوئی چیز نہیں ہے سوائے پانی کے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی رسول کو لے گئے، جب صبح لے کے آئے، اللہ رب العالمین بھی مسکرا رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ تو کماتے ہی لوگوں کے لیے، پتہ کروایا جو کچھ ہے میرے گھر کے اندر لو اور اس مہمان کو کھلا دو۔ کہا جو لوگوں کی خدمت کرنے والا، لوگوں کے بوجھ اٹھانے والا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ چوتھی خوبی آپ نے کیا فرمایا؟ تسلی دے رہی ہے۔ چوتھی خوبی کیا کہتی ہے؟ فرماتے ہوئے وَتَقْرِئُ الضَّعِيفَ، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کو اکرام اور عزت کرتے ہیں۔ ایسے بندے کو اللہ رب العالمین تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، پانچویں اور آخری یہ ہے، آپ تو لوگوں کی حق کے اوپر مدد کرنے والے ہیں۔ آپ تو لوگوں کی مدد ایسے ہی کرتے ہیں جیسے حق پہ ہو، خیر پہ ہو، بھلائی پہ ہو، اچھائی پہ ہو، لوگوں کو آپ اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف اور جنت کی طرف لے کے آتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے، برائی سے، غلط کام سے، نافرمانی سے آپ انہیں بچاتے ہیں اور اچھائی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ یہ پانچ خوبیاں آپ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پانچ خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جواب دے کہ یہ پانچوں کی پانچوں خوبیوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے یا حقوق العباد کے ساتھ ہے؟ ان پانچوں خوبیوں کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں ہے، ان پانچوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں کو جوڑتے ہیں، بندوں کو جوڑتے ہیں، آپ کماتے ہیں تو لوگوں کے لیے، بوجھ اٹھاتے ہیں تو لوگوں کا اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی اکرام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، حق کی طرف لے آتے ہیں تو لوگوں کو لے آتے ہیں۔ ان پانچوں خوبوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ پتہ چلتا ہے جو شخص بندوں کا اکرام کرے، بندوں کی عزت کرے، لوگوں کی خیر خواہی کرے، انسانیت کی اپنے دل کے اندر جذبہ پیدا کرے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آج اپنے دل کی تختی کے اوپر آپ لکھ کے لے جائیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق درست کر لے، معاملات درست کر لے، لین دین درست کر لے، ہمسایوں کے ساتھ لین دین تعلق درست کر لے۔ میری گھر کے اندر بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں اور غربت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی اس خیر اور بھلائی کرنے کی وجہ سے ساری پریشانیاں ختم کر دے گی۔ کیوں؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں۔ بتایا گیا جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔
یہ حدیث کا ایک رخ ہے، ایک پہلو ہے۔ اب دوسرے پہلو کی طرف آئے۔ یہ تو تمہیدی بات تھی جو میں نے آپ کو سنائی، یہ حدیث کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ حدیث کا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطبیق دیکھیں، آپ کی موافقت دیکھیں، آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہی خوبیاں سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب اندازہ لگائے، ایک وقت ایسا بھی آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اجازت مانگتے، حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، مجھے آپ اجازت دے، میں مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کفار ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور بچوں کو تکلیف دے رہے ہیں، دین پہ عمل کرنے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، بہت زیادہ ظلم کر دیا، مجھے آپ اجازت دے، میں مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اجازت ہے، آپ مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا؟ سامان باندھا، سامان باندھنے کے بعد سواری پہ سوار ہوئے، سوار ہو کے حبشہ کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے چولان جگہ پہ پہنچتے ہیں جو کہ شام کے اندر ایک بستی ہے، ایک علاقہ ہے۔ اس براق یعنی بستی کے اندر پہنچنے کے لیے جیسے ہی پہنچتے ہیں سامنے سے دیکھتے ہیں مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق مکہ سے شام کے راستے پہ براق بستی میں پہنچے ہیں، دونوں نے اپنے سامنے دیکھا، یہ سامنے جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کا جو سردار ہے اس کا نام ابن دغنہ ہے۔ یہ سردار بھی ابو بکر صدیق کو دیکھ لیتے ہیں اور ابو بکر صدیق اس سردار کو دیکھ لیتے ہیں۔ سردار چلتے ہوئے صدیق اکبر کے پاس آتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھتے ہیں، اے صدیق سامان باندھ کے سوار ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ابن دغنہ، یہاں آپ کے بستی والے، آپ کے علاقے، آپ کے ہم مذہب مکہ کے اندر رہنے نہیں دے رہے، تکلیفیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، دین پہ عمل کرنے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، بہت زیادہ حد کر دی ہے، تکلیفیں دے دے کے مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہو۔ ابن دغنہ کیا کہتے ہیں؟ اے صدیق، آپ جیسی ہستی ہمارے علاقے کو چھوڑ کے نہ جائے، آپ واپس مکہ کے اندر چلے، اب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے نہ جائے۔ یہاں پہ رک کے ایک نکتہ سنیں، ابن دغنہ جو شخص یہ پوچھ رہا ہے، کفار کا یہ سردار ہے، تجارتی قافلے کا یہ سردار ہے، مکہ کا یہ سردار ہے اور کافر ہے۔ یہ ابن دغنہ یہ اس کا نام نہیں ہے، اس کا لقب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو شخص ایسے تھے جن کا نام ابن دغنہ تھا، جن کا لقب ابن دغنہ تھا۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا، دوسرا غیر مسلم تھا۔ بڑی اہم بات ہے، ابن دغنہ دو ہستیاں تھی، دو شخصیت تھی جو آپ کے زمانے میں رہتے تھے۔ ایک ابن دغنہ وہ ہے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی واپس لے کے آئے، جو ملاقات کر رہی ہیں، واپس لے کے آ رہی ہیں، جنہوں نے امان دی ہے۔ ان کا اصل نام حارث بن یزید تھا، لیکن تاریخ میں آتا ہے، علامہ سیرہ نبلاء کے اندر یہ بات موجود ہے، آخر تک یہ ابن دغنہ جس کا نام حارث بن یزید ہے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ آخر تک کافر ہی رہے تھے۔ دوسرے ابن دغنہ جن کا اصل نام ربیہ بن رافع ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ابن دغنہ ان کا لقب ہے، لیکن ربیہ بن رافع یہ ان کا اصل نام ہے، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے، یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ بنو سلیم قبیلے کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں۔ قبیلہ بنو سلیم ان کا قبیلہ ہے، اس کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں۔ علامہ سیرہ نبلاء کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ صحابی رسول جن کا نام رابعہ بن رفیہ ہے اور یہ ابن دغنہ ہے، جنگ حنین کے اندر بھی یہ شریک تھے، یہ نہیں مسلمان ہونے کی ان کی دلیل ہے۔ واپس اپنی بات پہ ہیں، ابن دغنہ کیا کہتا ہے؟ کہا واپس چلے مکہ کے اندر، آپ واپس چلے۔ کیوں چلو مکہ کے اندر؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کے علاقے کے لوگ ہم مذہب رہنے نہیں دے رہے، تکلیفیں دیتے ہیں، کیسی واپس چلے؟ ابن دغنہ کہتا ہے
اے صدیق آپ جیسی شخصیت ہمارے علاقے کو چھوڑ کے نہ جائے. کہا آپ کے اندر تو یہ خوبیاں موجود ہیں, یہ کافر ہے, سردار ہے, اور کس کی تعریف کر رہا ہے, اور تعریف کے الفاظوں پہ آپ غور کریں کیا کہتا ہے. وہاں آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں آپ نے سنی, یہاں ابن دغنہ کی زبان سے صدیق اکبر کی خوبیاں آپ سنیں. الفاظ ایک ہی ہیں لیکن ابن دغنہ نے آگے پیچھے بولے تھے. کیا کہتا ہے؟ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَصِلُ الرَّحِمِ وَتَقْرِئُ الضَّعِيفَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. جملے وہی ہیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بولے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابن دغنہ نے بھی وہی جملے بولے لیکن آگے پیچھے بولے. کہا ہے صدیق آپ کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں, آپ تو کماتے ہی لوگوں کے لیے ہیں, آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وَتَقْرِئُ الضَّعِيفَ آپ تو مہمان کی عزت کرنے والے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ آپ تو لوگوں کے حق میں مدد کرنے والے ہیں. آپ کے اندر اتنا خوبیاں, اتنا اعلیٰ صفات, ہمارے علاقے کو آپ چھوڑ کے نہ جائے. جس شخصیت کے اندر, جس انسان کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں وہ ہمارے علاقے سے چلے جائے. وجہ کیا ہے؟ کہیں رب کا عذاب نہ آ جائے, کہیں رب کا عذاب نہ آ جائے. ایسی ہستی ہمارے علاقے کو چھوڑ کے جائے جس کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہو, رب کا عذاب نہ آ جائے. کہا ابن دغنہ نے واپس چلے مکہ کے اندر, جب تک میں زندہ رہوں گا, جب تک آپ زندہ رہیں گے, ساری زندگی آپ میرے امان میں رہیں گے, میں آپ کی امان کرتا رہوں گا, اب میرے ذمہ میں ہے. لے کے واپس چلیے. صدیق اکبر واپس آگے مکہ کے اندر واپس آئے. جیسے ہی مکہ کے اندر پہنچے ابن دغنہ نے سارے سرداروں کو جمع کر لیا, جتنے بھی سردار تھے سب کو بلا لیا. کہا صدیق اکبر جب تک زندہ رہیں گے, میری امان میں رہیں گے, ایک شخص نے بھی صدیق اکبر کو تکلیف نہیں دینی. یہ جتنا عمل کرے, جو عمل کرے, جہاں عمل کرے, آپ نے ان کو تکلیف نہیں دینی. سردار نے سارے کے سارے خاموشی سے سن رہے ہیں. پھر ابن دغنہ نے وہی خوبیاں, وہی صفات جو براق بستی کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق سے کہی تھی, وہی خوبیاں اور وہی صفات یہاں کفار سے سنا رہی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابوبکر صدیق کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں, اس لیے میں نے واپس لے کے آیا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَصِلُ الرَّحِمِ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُقْرِئُ الضَّعِيفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. یہ ان کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں. ایسے خوبیاں والا ہمارے علاقے کو چھوڑ کے چلا جائے, کہیں رب کا عذاب نہ آ جائے. سارے کفار سنتے ہوئے خاموشی سے کھڑے ہوئے گئے, کوئی ایک بھی انکار نہیں کر رہا, کوئی ایک بھی سردار, کوئی ایک کافر بھی یہ نہیں کہہ رہا ابن دغنہ جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے. سارے یہ مان رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں, جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ساری خوبیاں صدیق اکبر کے اندر موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے سرداروں نے سن لیا. آپ اندازہ لگائے جو لوگوں کے خیر خواہ ہے, لوگوں کا ہمدرد ہے, لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, ہمدردی کرتا ہے, ایسے بندے کو اللہ رب العالمین اکیلا نہیں چھوڑتے, اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتے. اب اندازہ لگائے ہم نے صرف عبادات, انسان سے اگر پوچھا جائے کس لیے پیدا ہوا, جواب دیتا ہے عبادت کے لیے پیدا ہو. ہاں ہاں مان لیتے ہیں انسان عبادت کے لیے پیدا ہوا, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب یہ تو بتاؤ عبادت کون سے لیے پیدا ہوئے؟ انسان جواب دیتا ہے میں عبادت کے لیے تو پیدا ہوا, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے اور سخی صدقہ اور خیرات ہے, اس لیے میں پیدا ہوا. میرے بھائی یہ تو حقوق اللہ ہے, اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے, یہ ساری چیزیں درست ہے. عبادت کے لیے کیا فرشتے کافی نہیں تھے؟ عبادت کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے؟ عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی تھے. انسان تجھے کیوں پیدا کر دیا اور تجھے ایک ہی بات سمجھ آئی کہ میں نے روزہ اور نماز زکوٰۃ یہی ادا کرنا ہے, میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا. ہاں جو کچھ کہہ رہے ہو شریعت نے کہا یہ درست ہے, اسی عبادت کے لیے پیدا ہو, لیکن نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, زکوٰۃ یہ ساری چیزیں تیرے لیے ضروری ہے, عبادت کے لیے ضروری ہے. لوگوں کی ہمدردی کرنا, لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ بھی عبادت ہے, اس لیے تجھے پیدا کیا گیا, اس لیے تجھے پیدا کر دیا گیا. انسان عبادت گزار ہے. انسانوں کو دیکھ لے, کتنا جتنا بڑی عمر
उतना ज्यादा दुख, जितना बड़ा तजर्बा उतना ज्यादा दुख। हर एक इंसान को आप उसकी हिस्ट्री खोल के तो देखे, उसके माफी जमीर से पूछ के तो देखे, इंसान बैठे हुए अपने दुख और तकलीफें किसकी शेयर कर रहा है? अपने भाई की कर रहा है, बहन की कर रहा है, अपने चचा की कर रहा है, अपने वालिद की कर रहा है, करीबी रिश्तेदारों की। सारी ये चीजें खोल के मेरे सामने ये रख रहा है। इसको किसने तकलीफ दी है? इसको किसने परेशान किया? दूर से बंदे ने आके परेशान नहीं किया, अपने घर से ये पैदा हुआ, इसने इसको तकलीफ दी, इसने इसको परेशान किया है, इसने इसको टार्चर किया है। आज ये परेशानियों का ढेर बन चुका है। पार से बंदा नहीं, यहां से पैदा होकर इसको तकलीफ दे रहा है। ये इबादत है और सफ़े अव्वल का नमाजी है। एक नहीं कई बार साल के अंदर ये उम्रे करने जा रहा है। लोगों का इसके ऊपर कर्जा है, ये मकरूज होने के बावजूद भी हज उम्रे करता जा रहा है। बीवी और बच्चे घर के अंदर किस हाल में रही है, दोस्तियों के अंदर ये जिंदगी बसर कर रहा है। नहीं इसको ऐशो इशरत की परवाह, लेकिन अपने बच्चों की हमदर्दी और खैर खै ये कर नहीं रहा। क्या इबादत इसके लिए यही है कि हज उम्रे करता रहे और नमाजें पढ़ता रहे, लोगों को छोड़ दे? अगर ऐसे करेगा, इंसान के घर के अंदर और इंसान के जिस्म के अंदर बीमारियों के अंबार होंगे, बीमारियों का ढेर होंगे, तकलीफों के अंबार होंगे, परेशानियों का ढेर होंगे। कारोबार एक नहीं लाख कारोबार कर ले, कभी इंसान के कारोबार के अंदर बरकत नहीं आ सकती। जिसने इंसान के दिल को दुखाया, इंसान को तकलीफ दी है, वो दुनिया के अंदर कभी भी सुख नहीं पा सकता। हदीस मुस्तफा से दलील देना चाहता हूं, आप सुनिए। दो ऐसे गुनाह है, दो ऐसे ही गुनाह है जिस गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया के अंदर जरूर देते हैं। पूरी शरीयत आप पढ़ के देखें, जितने बड़े से बड़ा गुनाह है, लेकिन शरीयत ने यह नहीं कहा इस इंसान को दुनिया के अंदर जरूर सजा मिलेगी। दो गुनाह ऐसी हैं जिनकी सजा दुनिया के अंदर अल्लाह ताला जरूर इंसान को देते हैं, जिंदा होते हुए। क़यामत के दिन तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन दुनिया के अंदर जरूर मिलती है। एक वो अमल है जिस इंसान ने किसी इंसान को तकलीफ दी हो, परेशान किया हो, दुख दिया हो, उसकी मदद करने की बजाय उल्टा उसको परेशानी की तरफ धकेल दिया हो, इस इंसान को दुनिया के अंदर अल्लाह ताला जरूर सजा देती है, फिर इसको मौत आती है। कितना बड़ा गुनाह है। और पहले भी मैंने आपको हदीस सुनाई थी, सबसे बड़ा गुनाह हदीस के अंदर आता है, सही बुखारी के अंदर, इंसान अपनी मां के साथ अगर जिना कर लेता है। सूद की बात हो रही है। अगर इंसान सूद का काम करता है, उसके 70 से ज्यादा दर्जात है, 70 से ज्यादा दर्जात हैं। सबसे छोटा दर्जा और उसका सबसे छोटा गुनाह यह है कि इंसान जैसे ऐसे है जैसे अपनी मां के साथ नौज बिल्लाह जिना कर रहा है। यह छोटा गुनाह है। पूछा गया बड़ा गुनाह कौन सा है, बड़ा दर्जा कौन सा है? कहा कोई इंसान किसी इंसान की तजलील कर देता है, यह उससे भी बड़ा गुनाह है। हमारे यहां अपनी मां के साथ जिना करना कितना बड़ा गुनाह है, इंसान सोच नहीं सकता, तसव्वुर ही नहीं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सिर्फ सुनने से। अगर इंसान कर गुजरे कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन इससे भी बड़ा गुनाह एक इंसान की तजलील करना है, एक इंसान को परेशान करना है। यह उससे भी बड़ा गुनाह है जिसको आज हम मामूली समझते हुए कर गुजरते हैं। अपनी दुकान पे चौकों पे बैठ के कमेंट पास कर देते हैं, तय गुजरते हैं, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये खामी है, इसके अंदर ये खामी है, इसके अंदर ये मामलात है। मेरा भाई उसकी तो आखिरत बना रहा है, जिसके मुतल्लिक कमेंट कर रहा है, अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहा है? उसके तो गुनाह माफ हो रहे हैं, तेरे गुनाहों के अंदर इजाफा हो रहा, तुझे इस बात का इल्म ही नहीं है। इंसान अगर किसी के मुताल्लिक गलत कमेंट करे, पास करे, बातें पहुंचाए, अगर उसके अंदर ना हो तो उसके गुनाह माफ होंगे, इसके गुनाहों के अंदर इजाफा होगा। अपनी जबान से अपने लिए गला खोदे जा रहा है, समझ क्यों नहीं आती? तालीम याफ्ता समझदार इंसान, आला किस्म के इंसान, लेकिन पता ही नहीं है ये करेंगे नुकसान किसको होगा। मुझे होगा, उसको होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, नुकसान तो मुझे होगा। वापस